دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ موارد جہاں خمس معاف ہے. اچھا اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، چلیں پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں. وہ موارد جہاں خمس معاف ہے. خمس میں آغا خامنائی کا مسئلہ بہت آسان. وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ پیسہ جو آپ نے کما کر حاصل کیا ہے، کمانے کا کوئی بھی ذریعہ رہا ہو، چاہے آپ اجارے پہ نمازیں پڑھتی ہوں اس کے ذریعے کماتی ہیں، قرآن پڑھ کے کما رہی ہیں، ٹیوشنیں پڑھا کے کما رہی ہیں، سلائی کڑھائی کر کے کما رہی ہیں، یعنی کمانے میں ضروری نہیں کہ کوئی مل ہو، فیکٹری اور جاب اور باہر نکلیں گھر سے اور تبھی کمائی کہلائے، نہیں، گھر پہ بیٹھ کے بھی کما رہی ہیں. اگر کما کے پیسے آ رہے ہیں اور ان پیسوں کے آپ نے جو خرچے اخراجات کیے ہیں، سال بھر کے اخراجات کے بعد اس میں سے کچھ بچ گیا ہے، تو اس بچت کا خمس ہے. کمانے کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے آپ کو پیسہ ملے کمائی کے علاوہ، وہ سب معاف ہے خمس، اس پہ خمس نہیں ہے آغا خامنائی کے نظریے میں. لہذا تحفے پہ خمس نہیں ہے، لہذا اور کوئی بھی مثلا آپ کا انعام نکل آیا، لاٹری نکل آئی، اس پر کوئی خمس نہیں ہے. درست، اس لیے کہ یہ کمائی نہیں ہے آپ نے پیسے. تو آغا خامنائی کا تو بہت آسان ہے، کمائی کے علاوہ باقی سب معاف. درست. لیکن آغا سیستانی کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہر فائدہ، ہر نفع، چاہے وہ کما کر حاصل ہوا ہو نفع، چاہے بغیر کمائے حاصل ہوا ہو، اس پر خمس ہے. وہ چند چیزوں میں خمس کے نہ ہونے کے قائل ہیں کہ ان پر بہرحال خمس نہیں ہے. اچھا یہ چند چیزیں آغا خامنائی میں بھی آ جائیں گی، اس لیے کہ یہ کمائی نہیں ہے. اتفاق سے چار چیزیں ہیں، چاروں کی چاروں کمائی نہیں ہیں، اور آغا خامنائی میں ویسی کمائی کے بغیر مال پر خمس نہیں ہوتا، تو یہ ان کے اندر بھی یہ ہیں ایکسیپشنز. لیکن یہ جو مانتے ہیں جن کے نظریے کے حساب سے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں یہاں پر خمس معاف ہے. کون سی چار چیزیں ہیں؟ پہلی چیز مہر. عورت کو جو مہر ملتا ہے، مہر کا پیسہ اس پر خمس نہیں ہے، چاہے 100 سال بغیر استعمال کے پڑا رہے آپ کے پاس، اس پر کوئی خمس نہیں ہے. درست. یہ اور بات ہے 100 سال شوہر کی جیب میں ہی پڑا رہتا ہے. درست. لیکن بہرحال خمس نہیں ہے اس کے اوپر. ورنہ ایک اثر یہاں پہ بھی ظاہر ہوتا، اگر اس پہ خمس ہوتا تو 1 سال بعد آپ پر واجب ہو جاتا، آپ ڈیمانڈ کرتی شوہر سے کہ میرا مہر واپس کرو. واپس کیا کرو، ابھی تک دیا ہی نہیں ہے، دے دو. درست. یہ ڈیمانڈ آپ پر واجب ہو جاتی. لیکن اس مسئلے نے آپ کو بھی بچا لیا جھگڑا کرنے سے کہ مہر کے اوپر خمس نہیں ہے، لہذا وہ اگر دے یا نہ دے علی ای تقدیرن آپ پہ نہ مطالبہ واجب ہے، اور نہ اگر دے دیا ہے تو اس کا خمس دینا واجب ہے اگر بچ گیا ہے آپ کے پاس، تو کہ مشکل کام ہے عورتوں کے پاس پیسے بچنا. درست. یہ ایک. دوسری چیز جس کے اوپر خمس نہیں ہے، وہ مال جو دیت کے طور پر آپ کو ملے. خیر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں، لیکن بالآخر اگر کوئی دیندار انسان ہے، فرض کریں کسی نے آپ کا نقصان پہنچا دیا، جاتے جاتے گزرتے گزرتے ہاتھ لگ گیا، مثلا فرض کریں آپ کا خون نکل آیا یا آپ کا جسم لال ہو گیا، درست، تو اس صورت میں بہرحال اس پر واجب ہے کہ وہ آپ کو دیت دے. اب یہ دیت کا پیسہ اگر اس نے دے دیا خدا نہ خواستہ، تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. یہ دو ہو گئی. دوسرا مورد ہو گیا دیت کا پیسہ، کہ دیت کے طور پہ اگر آپ کو پیسہ ملے تو اس پر خمس نہیں ہے. تیسرا مورد جو بنتا ہے طلاق خل کا عوض، جس کو ہمارے اردو میں طلاق خلا بولتے ہیں. یہ اصل میں لفظ ہے خل، خے لام عین، لام ساکن ہے، لیکن ہمارے ہاں آ کے مفتوح ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتی ہے. یہ حالانکہ جو غلط مشہور ہے یہ کہہ لیں آپ. تو یہ جو طلاق خلا ہے، اب میں خلا اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، پریشان نہ ہوں آپ لوگ. اس کا عوض طلاق خلا ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں طلاق خلا ہوتی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اتنی نفرت رکھتی ہے کہ وہ شوہر کے واجب حقوق کی ادائیگی کے اوپر آمادہ نہیں ہے، ایک چھت میں ایک بستر پہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی نافرمانی، کہتی ہے میں مر جاؤں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی، نہیں رہوں گی اس کے ساتھ. اتنی زیادہ نفرت رکھتی ہو. اب کچھ اسباب نفرت بیان کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اگر جب یہ مسئلہ آئے گا تو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن حالانکہ وہ جو بھی اسباب ہیں، ان اسباب کی بنا پر اگر اتنی نفرت ایجاد ہو جائے شوہر اور بیوی کے درمیان، بیوی کی طرف اگر دونوں طرف نفرت ہے تو اس کو طلاق مبارات کہتے ہیں. یہ ایک طرفہ نفرت ہوتی ہے، بیوی نہیں رہنا چاہتی لیکن شوہر کو کوئی ایشو نہیں ہے،
تو اب یوں سمجھیں کہ یہ بیوی سودا کرتی ہے اس کے ساتھ طلاق کا، کیونکہ طلاق کا اختیار تو مرد کے ہاتھ میں ہے، جب تک مرد نہیں دے گا طلاق تو نہیں ہوگی۔ تو یوں سمجھیں کہ عورت اس طلاق کو اس سے خریدتی ہے، کہتے ہیں مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، معاوضہ لے لو اور طلاق دے دو۔ اب یہ معاوضہ مہر کے برابر بھی ہو سکتا ہے، مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے، مہر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، خلا میں جو آپس میں ان کی جہاں پہ ڈیل ہو جائے، ڈیل ہے نا ایک، جہاں پہ ڈیل طے ہو جائے وہ پھر عورت دے گی اس کو، اور اس عوض کے مقابلے میں مرد اس کو طلاق دے گا۔ یہ جو عوض مل رہا ہے مرد کو طلاق خل کی بدلے، اس عوض کے اوپر بھی خمس واجب نہیں ہے۔ بس مہر پہ خمس واجب نہیں ہے، طلاق خلا کا عوض اس پہ خمس واجب نہیں ہے، مہر عورت کے لیے، خلا کا عوض مرد کے لیے، اور دیت تو کامن ہے، کسی جس کو بھی مارا ہے اور جس کو بھی ملے گی تو اس پہ۔ یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ چوتھی چیز تھوڑی سی تفصیلی ہے اور قابل غور ہے، تھوڑا دھیان دیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں وراثت، آغا سیستانی ایک شرط لگاتے ہیں، بلکہ تقریباً یہ آغا سیستانی کی نہیں، سب کی شرط، وہ وراثت جو متوقع ہو، مثلا باپ کو بیٹے کی وراثت متوقع ہوتی ہے، تو اس قسم کی وراثتیں کہ جس کی امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ یہ ملنی ہیں، وہ اگر ملے اور شرعی قواعد کے اعتبار سے ملے، اس کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں اس جملے کی، شرعی قواعد کے اعتبار سے ملے تو اس وراثت کے اوپر خمس نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو میں پھیلانا چاہوں تو آج کا پورا دن اس پہ نکل سکتا ہے، اور نہ پھیلانا چاہوں تو ایک جملے میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تو وہ کچھ چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی جن کو وضاحت دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ کٹ جائیں گی، درست؟ تو ابھی میں یہی کام کر رہا ہوں، میں اس کی زیادہ وضاحت میں آپ کا وقت نہیں لگانا چاہ رہا۔ دیکھیں، یہ جو میں نے کہا نا کہ وراثت پر خمس نہیں ہوتی ہے، یہ اس وقت نہیں ہے خمس کہ جب اس جو مرا ہے، اس کا جو مال آپ کو ملا ہے، اس کی گردن پہ خمس نہ ہو، یعنی وہ خمس دے کے مرا ہے، حساب کتاب اس کا بالکل کلیئر تھا، یا آغا سیستانی کے بقول وہ خمس کو یا مانتا ہی نہیں تھا، یا مانتا تھا مگر دیتا نہیں تھا، عادی نہیں تھا، پریکٹس میں نہیں تھا۔ 3 صورتیں ہو گئیں، یا تو خمس دے کے گیا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے خمس کا، یا وہ خمس دیتا ہی نہیں تھا، ایسے مومنین بہت سارے آپ کو ملیں گے جو خمس نہیں دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیتا تھا، یا اصلا خمس کو مانتا ہی نہیں تھا۔ ان 3 صورتوں میں جو وراثت آپ کو ملی ہے، اس وراثت کا خمس آپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ 100 سال بھی یہ مال پڑا رہے وراثت کا مال، تو آپ پر اس کا خمس واجب نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ یہ وراثت آپ کو شرعی قاعدے کے تحت ملی ہو۔ اب یہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، میں نے پیچھے والے مسئلے میں تو کینچی مار دی، لیکن اس میں تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ہماری فقہ جعفری، اور ایک ہے فقہ اہل سنت، درست؟ اچھا، فقہ جعفری کا مسئلہ یہ ہے، میں دونوں فقہوں کا پہلے آپ کو مسئلہ بتاؤں تاکہ یہ جو جملہ آیا ہے اس میں، یہ توضیح کا جملہ ہے، آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ فقہ جعفری کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وراثت کے احکام کبھی پڑھیں گی، یا پڑھے ہوں یا دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، تو آج جا کے توضیح میں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے گا، آخری چیپٹر، وراثت کے 3 گروپس بنائے گئے ہیں، 3 گروہ، 3 طبقے، 3 گروپس، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ ایک گروپ میں کچھ افراد ہیں، مثلا پہلے گروپ میں ماں باپ اور اولادیں شامل ہیں، ماں باپ اور اولادیں، دادی دادا پہلے گروپ میں نہیں آتے، بہن بھائی پہلے گروپ میں
یہ پہلا گروپ ہو گیا، ماں باپ اور اولادیں۔ اس کے بعد دوسرا گروپ آتا ہے جس میں دادی دادا نانی نانا اور بہن بھائی، اور اگر بہن بھائی نہ ہو تو ان کی اولادیں، درست؟ بس دادی دادا نانی نانا بہن بھائی وہ نہ ہو تو ان کی اولادیں، یہ دوسرے گروپ میں آتے ہیں۔ پھر تیسرے گروپ میں چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ، اور یہ نہ ہو تو ان کی اولادیں، یہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ 3 گروپس ہیں۔ ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ جب تک پہلے گروپ کا کوئی ایک بندہ بھی موجود ہو تو دوسرے گروپ والوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ ایک اکلوتی اولاد ہے، سارا مال اسی کو مل جائے گا۔ باپ اکیلا ہے مرنے والے کا، اور کوئی نہ اولاد ہے نہ کوئی اور وارث ہے، سارا مال باپ کو مل جائے گا۔ جب تک پہلے گروپ کا کوئی ایک آدمی بھی موجود ہے، اصل نہ باپ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے یعنی پوتا وغیرہ، اس کو مل جائے گی لیکن آگے نہیں بڑھے گی۔ آگے اسی وقت بڑھے گی جب پہلا گروپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ ہو۔ یہ ہماری فقہ کہتی ہے۔ اہل سنت کی فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر پہلے گروپ کے افراد موجود ہیں اور ان کو بانٹ دیا گیا اور کچھ بچ جائے، ہماری فقہ میں کیا ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ بھی واپس اس کو دے دیا جاتا ہے جو افراد موجود ہیں۔ لیکن اہل سنت کی فقہ کہتی ہے کہ جو بچ گیا اب یہ آگے بڑھے گا۔ اب فرض کریں کہ زید ایک شخص ہے جس کو وراثت مل رہی ہے جو مرنے والے کا بھائی ہے، منتہا اس کو جو وراثت مل رہی ہے مثلا مرنے والے کی اولادیں موجود ہیں اور مرنے والے کا یہ بھائی ہے، سب سنی ہے، یہ ایک بھائی صرف شیعہ ہوا ہے، درست؟ تو وہ تو اپنی فقہ کے حساب سے تقسیم کریں گے۔ بچوں کو دینے کے بعد جو بچ گیا انہوں نے اٹھا کے دے دیا بھائی کو۔ اب یہ بھائی کو ملا ہے تو کیا ملی ہے؟ تحفہ تو، انعام، لاٹری تو نہیں نکلی نا، وراثت ہی ملی ہے نا اس کو۔ منتہا یہ ہماری فقہ کے حساب سے یہ وراثت اس کو صحیح نہیں ملی ہے۔ اب لینا اس کے لیے جائز ہے، وہ ایک اور قاعدے کی وجہ سے۔ اس کے لیے، اس بھائی کے لیے جو شیعہ بھائی ہے، یہ مال لینا جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، اس کو کھا سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور قانون کے تحت۔ لیکن یہ اس کو بے عنوان، یعنی اگر شریعت جعفری سے، فقہ جعفری سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی وراثت باطل ہے، اس کو ملنی نہیں چاہیے، اس کی اولادوں کا حق ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ سنی فقہ یعنی شیعہ فقہ کے حساب سے یہ مال اس کی اولادوں کا حق تھا، مگر ایک دوسرا قانون ہے جس کی بنا پر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، فقہ جعفری اس کو اجازت دیتی ہے کہ جو مل گیا یہ کھا سکتا ہے، درست؟ لیکن یہ وراثت شرعی طریقے سے اس کو نہیں ملی، شرعی طریقے سے، فقہ جعفری کے طریقے کے تحت۔ اس کا خمس اگر یہ بچ جائے تو اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر فرض کریں کوئی نہ ہوتا اور پھر صرف یہی بھائی ہوتا اور اس کو ملتی تو یہ شرعی طریقے سے ملی تھی، پھر اس کے اوپر اس کو خمس، چاہیے پڑی بھی رہتی تو اس کو خمس نہیں دینا پڑتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ درست؟ بس یہ وراثت کہ جو شرعی طریقے سے ملی ہے، شرعی قواعد کی روشنی میں اس کو ملی ہے، یہ وراثت متوقع اگر ہو تو اس پر خمس واجب۔ یہ 4 وہ مورد ہیں کہ جو آغا نے بیان کیے ہیں کہ جس پر خمس واجب نہیں ہے، یعنی چیز میرے اختیار میں ہے اس کے باوجود خمس واجب نہیں ہے۔ 1-2 مورد اور بھی انہوں نے بیان کیے ہیں جہاں پر خمس نہیں بنتی ہے اس شخص کے اوپر۔ مثلا میں نے کسی ایسے شخص سے کوئی چیز خریدی کہ جس کے اوپر، اس چیز کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا اور میں نے خرید لی، درست؟ تو آیا اس چیز کا خمس بھی میرے اوپر آ گیا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ خمس میرے اوپر نہیں آیا۔ ہاں 1 سال بعد اگر یہ استعمال نہ ہو تو میرے پہ خمس آئے گا، لیکن ابھی خمس میرے اوپر نہیں آئے گا، درست؟ یا مثلا کسی نے، مثلا فرض کریں میرے موبائل پر خمس واجب ہو گیا، میں نے کہا چلو اس سے جان ہی چھڑوا لو، میں نے تحفے میں کسی کو دے دیا، درست؟ یہ سمجھتے ہوئے کہ تحفہ گیا تو خمس بھی ساتھ چلی جائے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تحفہ تو چلو ٹھیک ہو گیا لیکن خمس تمہیں دینی پڑے گی، لہٰذا جس کو ملا ہے اس پر خمس اس تحفے کی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں
سال بعد اگر استعمال نہیں ہوا تو پھر واجب ہوگی، لیکن جو پچھلا خمس تھا جو اس کے اوپر چلا آ رہا تھا وہ خمس اس شخص کی گردن پہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کے کچھ اور موارد آتے ہیں، لیکن اہم موارد وہی 4 ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ ان 4 موارد میں خمس انسان پر معاف ہے اور خمس اس پر واجب نہیں ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔